بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دو ٹاپک پر بات کریں گے۔ ایک سلطان محمود کی پیدائش کے بارے میں، دوسرا سلطان محمود نے ہندوستان پر کب حملہ کیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے سلطان کو محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 1357 ہجری میں عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی رات کو پیدا ہوئے۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کے والد محترم سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان یعنی چراغ کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہائی خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے خواب سے، جس کی ابتدا اور انتہا بہت اچھی تھی، بہت خوش ہوا اور امید قائم کی اور اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بنا اور اس کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی۔ اسی زمانے میں سلطان محمود غزنوی کے والد امیر ناصر الدین سبکتگین نے ہندوؤں کا وہ مشہور بت خانہ جو سودراہ کے کنارے پر واقع تھا مسمار کیا، توڑ دیا اور اسی طرح گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس لڑکے کی پیدائش یعنی سلطان محمود کی پیدائش کا شکر بجا لایا۔ دوستو، وہ وقت بھی آیا کہ جب سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ سلطان محمود نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑائیاں لڑے گا۔ اب اس نے اس وعدے کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور یہ طے کیا کہ وہ تقریباً ہر سال ایک خاص موسم میں ہندوؤں سے لڑائی لڑے گا۔ چنانچہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ شوال 1391 ہجری میں 10,000 لشکریوں کے ساتھ غزنی سے پشاور آیا۔ راجہ جے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ، جس میں 12,000 سوار، 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے، محمود کے مقابلے پر نکلا۔ 8 محرم الحرام 1392 ہجری بروز دوشنبہ یعنی سوموار کے دن دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں معرکہ آرا ہوئے۔ دونوں طرف بہت زبردست لڑائی ہو رہی تھی اور دلیری سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، لیکن فتح سلطان محمود ہی کو حاصل ہوئی۔ لہٰذا وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ جے پال 15 لوگوں کے ساتھ، جو اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے، گرفتار ہوا۔ اس کے لشکر کے 5,000 سپاہی جنگ کے دوران مارے گئے اور باقی بدحواس اور پریشان ہو کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس لڑائی میں بہت سا مال و اسباب محمود کے ہاتھ لگا۔ بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ 16 جڑاؤ مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر محمود کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن میں ہر مالے کی قیمت جوہریوں کے اندازے کے مطابق 1,80,000 دینار تھی۔ سلطان محمود پشاور سے پہندہ کے قلعے کو گیا اور اس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ جب موسم بہار قریب آیا تو سلطان محمود نے راجہ جے پال اور دوسرے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا، چھوڑ دیا اور بہت سے باغی اور سرکش افغان سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کچھ کو اپنا غلام بنا کر غزنی واپس لوٹا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہندو راجہ 2 بار مسلمانوں سے شکست کھائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ بادشاہت کرے، اور یہ چیز ہندوؤں کے نزدیک ایسا گناہ تھا کہ جس کو سوائے آگ کے کوئی دوسری شے پاک نہیں کر سکتی تھی۔ جے پال چونکہ 2 مرتبہ محمود سے شکست کھا چکا تھا، ہار چکا تھا،
اس لیے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے آنند پال کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا۔ دوستو، ایسے ہسٹوریکل واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔